نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس دنیا میں 4 چیزیں مل جائیں، یعنی 4 چیزوں کی توفیق مل جائے، تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائیاں مل گئی ہیں۔ اگر کسی کو 4 کام کرنے کی توفیق مل گئی تو وہ آدمی بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اسے دنیا کی بھی بھلائی مل گئی ہے، اسے آخرت کی بھی بھلائی مل گئی ہے۔ ان 4 چیزوں میں پہلی چیز ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر کرنے والا دل کسی کو نصیب ہو جائے۔ ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا، یہ تو لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، کوئی بھی آدمی جب ہمارا حال پوچھتا ہے تو ہم بے تکلف کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، کوئی ہم سے حال پوچھے تو ہم بے اختیار کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، کیا ہمارا دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ زبان جو شکر کے الفاظ بول رہی ہے، کیا دل بھی وہ الفاظ اندر سے بول رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے زبان سے الفاظ ادا کر دینا، دوسری چیز ہے دل کی گہرائیوں کے اندر اس چیز کا پایا جانا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا دکھانا، ایک ہوتا ہے حقیقت میں وہ چیز ہونا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا دکھنا اور ہے، اچھا دکھانا اور ہے، اچھا ہونا اور ہے۔ اچھا دکھانا بہت آسان ہے، لیکن اچھا ہونا اور چیز ہے۔ اللہ کو مطلوب اچھا دکھانا نہیں ہے، اچھا ہونا ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ بیٹھ جائیے نا، وہاں پیچھے ڈسٹرب ہو رہا، آپ بیٹھ جائیے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اچھا ہونا اور ہے، اچھا دکھانا اور ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹوپی پہن لیا، داڑھی رکھ لیا، کرتا پیجامہ پہن لیا، ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ متاثر ضرور ہوتے ہیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ ہماری ٹوپی سے، ہماری داڑھی سے، ہمارے کرتے پیجامے سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، لیکن نیک ہونا اور چیز ہے۔
تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں اگر کسی کو مل جائے تو اس کی دنیا بھی بھلی ہے، اس کی آخرت بھی بھلی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا شکر کرنے والا دل کسی کو نصیب ہو جائے، کہ اس کے دل میں شکر پایا جائے۔ تو ایک تو ہوتا ہے زبان سے شکر ادا کرنا، ایک ہوتا ہے دل سے شکر ادا کرنا۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دل سے شاکر ہو، شکر گزار، دل سے راضی ہو۔ زبان سے راضی ہونا اور ہے، دل سے راضی ہونا اور ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ نعمت عطا ہو جائے کہ اس کا دل شاکر ہے، یعنی شکر کرنے والا ہے، اس کا دنیا بھی بھلا ہے، اس کی آخرت بھی بھلی ہے۔ جو مل گیا پہن لیا، جو عطا ہو گیا کھا لیا، جس حال میں اللہ رکھے اس پہ راضی ہو گیا، اور اس پر آدمی دل سے راضی ہو گیا، دل سے راضی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر دلی میں نظام الدین میں ہے، آج بھی ہزاروں کی بھیڑ وہاں پر ہوتی ہے، گزرے ہوئے صدیاں گزر گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں لنگر لگتا تھا، اللہ کے بندے دن رات کھاتے تھے۔ شمال میں، نارتھ میں روٹی کھانے کا مزاج ہے شروع سے، تو روٹیاں پکتی تھی۔ تو روٹیوں کے جو کوڑ ہوتے تھے، کنارے جو ہوتے تھے، بعض مرتبہ موٹی موٹی بھی پک جاتی تھی تو لوگ وہ کنارے توڑ کے ڈال دیتے تھے دسترخوان پر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو حکم یہ تھا، کچی سمجھ کر یا موٹی سمجھ کر جو لوگ روٹیوں کے ٹکڑے توڑ کر دسترخوان پر ڈال دیتے ہیں، اسے اٹھا کر لا کر میرے کمرے میں رکھ دو۔ تو وہ سارے ٹکڑے لا کر کمرے میں رکھ دیے جاتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ صبح کو اتنے ٹکڑے اٹھا کر ایک پیالے میں ڈال دیتے تھے، پانی ڈال دیتے تھے، شام تک وہ بھیگ جاتے تھے، شام کو اسے کھا لیتے، پھر شام کو بھگو دیتے تو صبح تک نرم ہو جاتے تھے وہ سوکھے ٹکڑے، تو پھر اس کو شام کو صبح کو کھا لیتے تھے۔ جب وہ روٹی کے ٹکڑے کھانے کے لیے بیٹھتے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ رو لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، اکثر دسترخوان پہ آپ کو ہم روتا ہوا دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نظام الدین تو اس غرور میں مت رہے، اس غرور میں مت رہے کہ تیرے دسترخوان پر اللہ کے بندے دن رات کھانا کھاتے ہیں، تو اس غرور میں مت رہے۔ دراصل کھلاتا اللہ ہے لیکن اپنے سے ہٹا کر بتاتا ہے، ورنہ تیری کیا حیثیت اللہ کے بندوں کو کھلائے؟ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تو اللہ کے بندوں کا پیٹ بھرے۔ پیٹ تو اللہ بھر رہا ہے، ذریعہ تجھے بنایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے کہ تو یہ روٹی کے ٹکڑے کھانے کا بھی حقدار نہیں ہے، یعنی تو اللہ کا اتنا وفادار نہیں ہے کہ 2 وقت پیٹ بھر روٹی کھا سکے۔ تو آدمی کا دل شاکر ہونا، زبان پر الحمدللہ، شکریہ، الحمدللہ، شکر، الحمدللہ، یہ الفاظ اور ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر کرنے والا دل جس کو نصیب ہو جائے۔
وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ بہت سی مرتبہ ہماری زبانوں پر شکر کے الفاظ زبان پر ہوتے ہیں، دل میں نہیں ہوتے، اور اللہ کو مطلوب ہے دل۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری حیثیتوں کو دیکھتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، یہ نہیں، نہ شکلوں پر فیصلے ہوں گے، نہ حیثیتوں کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دل دیکھتا ہے، کیونکہ زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، زبان جھوٹی ہو سکتی ہے۔ کتنی صفائی سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سننے والا اعتبار کر لیتا ہے۔ تو اعتبار زبان کا نہیں ہے، اعتبار دل کا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو شکر کرنے والا دل مل جائے، اپنی حالت پر آدمی شکر کرے، کر تو کچھ بھی نہیں سکتا ہے، اپنی حالت بدلنے کی ہم لاکھ کوششیں کرتے رہتے ہیں، بعض مرتبہ حالات بدل جاتے ہیں، بعض مرتبہ لاکھ کوشش کے باوجود حالات نہیں بدلتے۔ تو اپنے حال پر ہم راضی ہونے کا مزاج اگر بنا لیں کہ منظور خدا یہی ہے، منظور خدا یہی ہے، تو آدمی دل سے شاکر بنے، وہ پسندیدہ ہے بنسبت زبان کے۔ تو پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ کسی کو شکر کرنے والا دل مل جائے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان جسے میسر آ جائے۔ زبان تو ہے لیکن اسے توفیق ملے ذکر کی، شکر کرنے والا دل ہو، ذکر کرنے والی زبان۔ جب آدمی کثرت سے ذکر کا اپنے آپ کو اگر عادی بنا لے تو پھر ایک وقت آتا ہے زبان خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، بشرطے کہ زبان کو عادی بنایا جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ شروع میں جب گاڑی سیکھتے ہیں تو آدمی ایکسیلیٹر کی طرف بھی دیکھتا ہے، کلچ کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ تو چیتک تو آج کل ختم ہو گئی، ورنہ تو گیئر ڈالتے ہوئے اسے بھی دیکھتا تھا آدمی۔ تو ایکسیلیٹر پر بھی نظر ہے، کلچ پر بھی نظر ہے، گیئر پر بھی نظر ہے۔ لیکن جب آدمی مستقل چلاتا رہتا ہے تو پھر ایک دن آئے گا نظر سامنے ہوتی ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتی، نہ ایکسیلیٹر پہ ہوتی ہے، نہ کلچ پہ ہوتی ہے، نہ گیئر پہ ہوتی ہے۔ یہاں سے لے کے سکندرآباد تک چلے جائے، بیگم پیٹ تک چلے جائے، یا جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک چلے جائے، لیکن آدمی 100 مرتبہ گیئر چینج کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ 100 مرتبہ کلچ دباتا ہے، 100 مرتبہ ایکسیلیٹر دیتا ہے، کوئی پتہ چلتا ہے؟ آدمی گنتا ہے، آدمی گنتا نہیں۔
بریک بھی مار رہا ہے، کلچ بھی دبا رہا ہے، ایکسیلیٹر بھی دے رہا ہے، گیئر بھی چینج کر رہا ہے، کوئی دھیان اس طرف نہیں ہے، کنٹینیو چل رہا ہے، ایک روٹنگ ہو گئی ہے۔ دوستو بالکل ایسے ہی ہے، جب ذکر کی عادت زبان کو پڑ جائے تو پھر آدمی ہر کام کرتے ہوئے ذکر کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ زبان عادی ہو جائے اس کی۔ عادت ڈالنا پڑے گا، تو پھر گاڑی چلاتے ہوئے گانے گنگنانے کے بجائے آدمی ذکر کرتا رہے گا، دکان پر بیٹھا ہوا ذکر کرے گا، کاروبار کرتا ہوا ذکر کرے گا، آتے جاتے ہوئے ذکر کرے گا، بشرطے کہ اسے عادی بنایا جائے۔ جب عادی ہو جائے گا تو کام کرتے ہوئے یہ زبان چلتی رہے گی۔ یہی اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا، جسے شکر کرنے والا دل ملے، ذکر کرنے والی زبان ملے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بجائے روٹی کھانے کے ستو پھاک لیتے تھے۔ ستو ایک قسم کا آٹا ہوتا ہے، تو وہی پھاک کے پانی پی لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا روٹی بنوا لیتے آٹے کی؟ ستو کی روٹی بنوا لیتے، خالی آٹا پھاک رہے ہو؟ تو فرمایا کہ جتنی دیر میں روٹی چبانے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنے میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ کیوں وقت ضائع کروں؟ مطلوب پیٹ بھرنا ہے، چاہے روٹی سے روٹی کھا کے بھرے یا ستو پھاک کے بھرے، دونوں باتیں ایک ہی ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ بھلے مطلوب پیٹ بھرنا ہے، بھوک مٹانا ہے، وہ تو ستو پھاک لینے سے بھی ہوگا، روٹی چاپ لینے سے بھی ہوگا، لیکن روٹی چاپنے میں وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کی جگہ میں ستو پھاک لیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے پاگل سمجھیں۔ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ سمجھیں۔ جیسے ایک آدمی سڑک سے روزانہ جا رہا ہے، ذکر کرتے جا رہا، ذکر کرتے آ رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا سے بے خبر ہو کے جا رہا کہ سامنے سے کون آ رہا ہے، بازو سے کون گزر رہا ہے، دکانوں میں کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو لوگ عام طور پر یہی نام اسے دیتے ہیں، ارے بھلے چھوڑو اس کا کیا ہے، دیوانہ آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں اتنا محو رکھو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگ جائیں۔ بہت سے لوگ کام کاج کرتے وقت میں وقت گزاری کے لیے کوئی گانے سنتا ہے۔ پہلے زمانے میں ریڈیو لگتا تھا، اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ آیا تھا، اس کے بعد سیڈیاں آئی تھی، اب سب کا مجموعہ فون ہو گیا ہے۔ کچھ نہ کچھ لگا کر آدمی کام کرتا رہتا ہے، سنتے ہوئے میں کام کروں تاکہ کام بھی ہو جائے اور سنتا بھی رہوں۔ تو ذکر کرنے والوں، ذکر کی عادت جسے ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کام بھی کروں گا، ذکر بھی کروں گا۔ دوستو ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ تو دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، اور جتنا آدمی کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا
اتنا قلب مطمئن رہے گا. دل کا سکون اگر چاہیے تو اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ اپنے آپ کو. اور جتنا کثرت سے ذکر ہوگا دل اتنا مطمئن ہوگا. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صبر کرنے والا بدن ہو. انسان کے اوپر حالات آتے ہیں. اس دنیا کے اندر کسی بھی آدمی کی کوئی بھی کیفیت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی. کبھی صحت مند ہے تو کبھی بیمار ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی نفع ہے تو کبھی نقصان ہے، کبھی خوش ہے تو کبھی روتا ہے، کبھی فائدے میں ہے تو کبھی نقصان میں ہے، کبھی راحت میں ہے تو کبھی پریشانی میں ہے، کبھی امیر ہے تو کبھی غریب ہے، کبھی غریب ہے تو کبھی امیر ہے. اچھا خاصا چلتا پھرتے آدمی کے بارے میں اطلاع ملتی ہے کہ بیمار ہو گیا، اور بیمار کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ صحت یاب ہو گیا. تو آدمی کے اوپر حالات آتے اور جاتے رہتے ہیں. دنیا نے کئی غریبوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور کئی امیروں کو زکوٰۃ مانگ کر ضروریات پورے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. بعض مرتبہ آدمی ناز کرتا ہے، دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے، مال کا نشہ ہوتا ہے آدمی کے اوپر، لیکن کچھ مہینوں کے بعد یا سالوں کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. وہ مالدار غریب ہو گیا، صحت مند بیمار ہو گیا، دکان دیوالیے کا شکار ہو گئی، کاروبار چوپٹ ہو گیا. کار میں پھرنے والا پیدل جا رہا ہے، ذاتی مکان والا کرائے کے مکان میں آ گیا. حالات میں یکسانیت نہیں ہوتی، حالات بدلتے رہتے ہیں. تو ان بدلے ہوئے حالات پر صبر کرنا اور ان بدلے ہوئے حالات پر جو تکلیف آدمی کو ہوتی ہے اس پر صبر کرنا، یہ مطلب ہے صبر کرنے والا بدن جسے نصیب ہو. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بہت بڑی نیک خاتون گزری ہیں، بہت نیک. ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہی تھی تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر پہ پٹی باندھا ہوا ہے. شاید جانتی تھی، پہچانتی تھی ہوگی. بلا کے پوچھا کہ یہ پٹی کاہے کے لیے باندھا ہے تو نے، یہ پٹی کیوں باندھا ہے؟ اس نے کہا کہ سر میں بہت تکلیف ہے اس لیے پٹی باندھا. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ کبھی شکر کی پٹی تو نہیں باندھا تو نے؟ ساری دنیا کو بتاتے پھر رہا ہے تکلیف ہے تکلیف ہے تکلیف ہے، لیکن جب تو صحت مند تھا تو کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھا تو اپنے آپ پر. بے صبرے پن کا مظاہرہ تو ہو رہا ہے، لیکن شکر کا مظاہرہ کر کے دنیا کو کبھی بتایا نہیں اللہ مجھے صحت مند رکھا ہے. تو تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، صبر کرنے والا بدن ہو جسے نصیب ہو جائے. تو یہ تین باتیں کی.
شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن، جسے نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دنیا بھی بھلی ہو گئی، اس کی آخرت بھی بھلی ہو گئی، دونوں جہاں کامیاب ہے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت، وہ خاتون جو اپنے شوہر کے غائبانے میں اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، اپنی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ 4 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو گئی۔ 3 تو عام ہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے بطور خاص عورت کے لیے فرمایا، یہ جس کے اندر جمع ہو گئی، سمجھو کہ اس کی دنیا بھی بھلی ہے، اس کی آخرت بھی بھلی ہے۔ ہم کو غور کرنا ہے اپنے آپ پر کہ یہ اوصاف، یہ صفات، یہ خوبیاں ہم اپنی ذات میں کیسے پیدا کریں۔ بیک وقت ساری چیزیں آدمی میں جمع نہیں ہوتی۔ کوئی بھی بچہ پہلے دن اٹھ کے نہیں چلتا ہے، رینگتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، پھر چلتا ہے۔ ایسے ہی ہم کو ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش جاری رکھنا چاہیے کہ یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ اچھائیاں، یہ عادات، یہ اطوار میرے اندر پیدا ہو۔ ہر چیز کے لیے آدمی کو کوشش کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی نیک بننے، دیندار بننے، اچھائیاں اپنے اندر لانے، خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ضابطہ ہے اللہ کا، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔